بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم صفحہ نمبر 13 پر لاسٹ 5 نمبر آخرت پر ایمان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 4 عقائد پڑھ لیے تھے، تو کون کون سے تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتب پر ایمان، انبیاء و رسول علیہ السلام پر ایمان، اور اب لاسٹ میں ہمارے پاس ہے آخرت پر ایمان۔ تو اوپر پڑھی ہوئی چاروں عقائد کے پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اب آخری ہمارے پاس ہے آخرت پر ایمان۔ تو ان تمام باتوں پر ایمان لانے کے بعد ہی ہم مسلمان کہلائیں گے۔ تو آخرت پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے اور اس پر عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ آخرت ضرور آنی ہے۔ اس دنیا کے بعد دوسری دنیا بھی وجود میں آنی ہے، جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، جسے ہم آخرت کہتے ہیں۔ آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی، یعنی کہ دنیا کے بعد میں آنے والی۔ ابھی تو دنیا قائم ہے، تو یہ دنیا ایک دن ختم بھی ہوگی، تو اس کے بعد آخرت آئے گی، یعنی کہ قیامت کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی، جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت بعد میں آئے گی، اس لیے اسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اس پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی۔ اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے۔ اس دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور کوئی بھی اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپ سکے گا۔ اس دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب اور وزن ہوگا۔ جس کے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہوا وہ کامیاب ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا، لیکن جس کے برے اعمال وزن میں زیادہ ہوں گے وہ ناکام ہو جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا اسے۔ آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ آخرت میں ہونے والے حساب کو ہمیشہ یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں، تاکہ ہمارے نیک اعمال کا وزن زیادہ ہو سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہونے کی امید رکھیں۔ تو یہاں پر کیا کہا ہے کہ آخرت ایک دن ضرور آنی ہے۔ ابھی تو دنیا قائم ہے، لیکن دنیا کے بعد آخرت ضرور آنی ہے، اور یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ دنیا ایک دن ضرور ختم ہوگی، اور اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے، جس دن یہ دنیا ختم ہوگی۔ اس کے بعد سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پیش ہوں گے تمام انسان، کوئی بھی اللہ سے نہیں چھپ سکے گا، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ اس دن کوئی اللہ تعالیٰ سے خود کو نہیں چھپا سکے گا، کیونکہ وہ حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اس دن تمام لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے اور ان کے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل کرا دی جائیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کی ہوں گے، گناہ کی ہوں گے اور ان کے اعمال میں برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اب آخرت کی زندگی پھر کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ تو اس دنیا میں کوئی جو بھی کچھ کرے گا، آخرت میں اس کا حساب ضرور لیا جائے گا، چاہے وہ اچائی ہو یا برائی ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں اچھے کام زیادہ سے زیادہ کرے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ ہونے دیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ہر قسم کی برائیوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ عبادات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کے حقوق ہو چاہے بندوں کے حقوق ہو، ہر معاملے میں ہمیں اچائی سے کام لینا چاہیے، برائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تب ہی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی اور تب ہی ہم جنت میں داخل ہونے کی امید رکھ سکیں گے۔ تو بچوں، دنیا میں اچھے کام کریں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اب ان تمام باتوں پر ایمان لانے کے بعد ہی ہم مسلمان کہلائے جائیں گے، ہم پکے مسلمان بن جائیں گے۔ ہمارا ان تمام عقائد پر عقیدہ رکھنا، پختہ ایمان رکھنا ایک مسلمان ہونے کے لیے بہت بے حد زیادہ، بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس ہے ایکسرسائز، مشق ہے ہمارے پاس۔ تو مشق ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو باب نمبر 2 کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ نے گھر پہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے 2 سے 3 دفعہ اور اسے سمجھنا ہے، غور سے پڑھنا، غور سے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، تب ہی آپ ایکسرسائز کو خود بھی پھر کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ جو بلینکس ہیں ہمارے پاس، کالم ہے ہمارے پاس، جو کویسچن آنسرز ہیں ہمارے پاس، اس لیے آپ نے کیئرفلی ریڈنگ کرنی ہے 2 سے 3 دفعہ۔